قبلے کی مددِ کعبہ ماں مددِ انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددِ بکر را بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی باغ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار پیر طریقت سید وجہ الدین صاحب قادری برکاتی مدظ اللہ العالی وہ حضرت پیر سید احمد رضا صاحب وہ صاحب سجادہ میٹھی شریف جناب پیر معیز الدین صاحب عثمانی مدظ اللہ العالی اور اہل سنت و جماعت کا بڑا درد رکھنے والے ہمارے برادر عزیز جناب غلام وارث صاحب قادری اور بانی محفل جناب غلام رضا صاحب اور ان کے رفقا اور ہمارے بڑے کرم فرما ناظم محفل وہ جمیع حاضرین حاضرات ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عام طور پر دوپہر کے وقت میں ہمارے یہاں جلسے نہیں ہوتے، لیکن بارہ بنکی والوں کا یہ حوصلہ ہے کہ دوپہر میں بھی یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اگر ادھر ادھر بکھرے ہونے کی بجائے اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو دھوپ بھی بہت کوئی شدت کی نہیں ہے۔ یہ جو ادھر پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ علماء کے پیچھے بیان کے وقت کھڑے رہنا یہ بے ادبی ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم آپ جو دوسرے علماء کا خیال فرمائیں، اور جو میرے بھائی ادھر کھڑے اگر وہ آ سکتے ہوں آسانی سے تو تھوڑی دیر آ کر رسول پاک کی محفل میں بیٹھ جائیں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے امام لکھتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم،
وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، اور تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل جس عنوان کے حوالے سے منعقد ہے، آپ نے پوسٹرز کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے پڑھا سنا ہوگا، صحابہ کا عشق رسول۔ یہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دیا، صرف ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزار دیا، اس اعتبار سے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے وہ کوچ کر گئے، وہ صحابی ہیں۔ اب وہ صحابی کون ہیں؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عظمت صحابہ کیا ہے اس پر پہلے آپ غور فرما لیں۔ اللہ اکبر! آج کل اگر ہمارے پاس آ کر کوئی کہتا ہے کہ عبد الرحمن او فلاں او فلاں او فلاں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، سچ کہنا اگر آپ کے دل میں واقعی محبت رسول ہیں تو آپ جب سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا، تو آپ اس وقت کیسے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی کیسی تعظیم کرتے ہیں کہ تو نے میرے محبوب کو خواب میں دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں، جو رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لے ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا بلکہ عالم بیداری میں حضور کی ظاہری حیات میں دیکھا۔ ان کے مرتبے کیا ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں، ارے آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم نے مفتی اعظم کو دیکھا، ہم نے محدث اعظم کو دیکھا، کچھ ایسے بھی لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ہم نے وارث بیوہ کو دیکھا، ایسے بھی لوگوں سے سنا گیا ہم نے سرکار باسا کو دیکھا، کچھ ایسے لوگوں کو بھی سنا گیا ہم نے غریب نواز کو دیکھا۔ لیکن یاد رکھیں، جیسی ہستی کے دیکھنے والے لوگ سامنے ہوتے تھے ویسے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا وارث پاک کو، کسی نے دیکھا مفتی اعظم کو، کسی نے دیکھا محدث اعظم کو، کسی نے دیکھا وارث بیوہ کو، کسی نے دیکھا سرکار باسا کو، کسی نے دیکھا سرکار وصولی کو، کسی نے دیکھا غریب نواز کو، کسی نے دیکھا کتب پاک کو۔ لیکن صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا، اور اس کو دیکھا جس نے کہا من رآنی فقد رأى الحق۔ اور اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں، جب بن دیکھے، اب اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں صحابہ کا عشق رسول بیان کرو، میں نے کہا کیا بیان ہو سکتا ہے؟ ارے بن دیکھے جب تم اور میں اتنے گرے پڑے لوگ جب بن دیکھے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہے؟ بن دیکھے جب یہ ایک احمد رضا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن دیکھے 14ویں صدی میں ایسا عاشق ہے، تو پھر بلال حبشی کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ پھر خالد ابن ولید کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ عشرہ مبشرہ کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ امیر حمزہ کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ مصعب ابن عمیر کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر 4 یاروں کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے آج اس داستان کو چھیڑتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وقت پر جائے وہ تھوڑا دیر سے آئے، میں تھوڑی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو عشق پہلے سمجھو، صحابہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے حضور کو ایک نظر دیکھا، میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو، کن کو؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے،
जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मेरे आका के असहाब की शान क्या है, एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना। सहाबा की बात आएगी तो पहले इश्क की तारीफ करने से पहले एक बात और सुने। देखिए, अल्लाह जब किसी को पैदा करता है तो उसको पैदा करने से पहले, अल्लाह पाक उसको पैदा करने से पहले उसके इर्द गिर्द के इतराफ को अपने इल्म के मुताबिक जो है वो भी अल्लाह पाक क्रिएट फरमाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अमीरुल कादरी ऐसा है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी ऐसे ही होंगे जैसा वो है, जिसको हम आसान जबान में कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब थोड़ा तवज्जो करना। मिसाल के तौर पर बादशाह लोगों को पैदा किया जाता है तो बादशाहों के इर्द गिर्द जैसे जहन का बादशाह है वैसे जहन के इर्द गिर्द वाले भी होते हैं। इसी तरीके से फूल पैदा होते हैं तो माहौल भी इर्द गिर्द का वैसा ही पैदा किया जाता है। यानी एक आसान सी चीज़ है, नेचर है, फितरत है कि जो जैसा होगा उसका इर्द गिर्द भी। आसान जबान में कुरान से भी आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वत्तय्यबीना लित्तय्यिबात, हमने पाकों के लिए पाक औरतों का इंतखाब किया है, नापाकों के लिए नापाक औरतों का इंतखाब किया है। यानी इंसान अच्छा है तो बीवी उसके लिए अल्लाह ने अच्छी पैदा की है, इंसान खबीस और बदबख्त है तो उसकी बीवी भी उसके लिए वैसे ही पैदा की गई है। तो इसी तरीके से इंसान अच्छा है, यानी कि इंसान अच्छा है तो उसका दोस्त भी अच्छा, इंसान बुरा है तो उसका दोस्त भी बुरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इंसान अच्छा है तो उसके घर वाले भी अच्छे, इंसान बुरा है तो उसके घर वाले भी बुरे। अब लोग नबी के सहाबा की बात करने की औकात क्या रखते हैं? जब हम ये कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जब नबी सबसे अच्छा है तो नबी के साथ वाले भी सबसे अच्छे। हमारे नबी जब सबसे अच्छे हैं तो उनके घर वाले भी सबके घर वालों से अच्छे हैं, जिन्हें अहले बैत कहते हैं। और जो हमारे नबी सबसे अच्छे हैं तो उनके असहाब भी सबके असहाब से अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं वो लोग, कितने अच्छे हैं वो लोग जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह से वो राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गए। इससे बड़ी डिग्री नहीं है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ नमाजी की डिग्री छोटी है, हाजी की डिग्री छोटी है, कारी की डिग्री छोटी है, आलिम व मुफ्ती की डिग्री छोटी है, शहीद की डिग्री छोटी है। कौन सी डिग्री बड़ी है? वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी चीज उसकी रजा है, यानी रजा से बड़ी कोई चीज नहीं है। सवाब से बड़ी चीज रजा, जन्नत से बड़ी चीज रजा, हर चीज से बड़ी चीज रजा। और ये रजा किसको मिली है? रजा उनको मिली है जो नबी के सहाबा कहलाए जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से। ये सहाबा है। अब कुछ लोगों की आदत है तो लोग बात करते हैं तो हम उनको इतना ही कहते हैं कि तू कौन है? 14वीं सदी का तू कौन है? कि 15 बल्कि अब तो 15वीं सदी शुरू हो गई, 15वीं सदी का तू कौन है? तो कहा मैं उनसे राजी नहीं हूँ। तो तेरे नाराज होने से क्या होता है? अल्लाह उनसे राजी है, तू नाराज नहीं, तू उनसे नाराज है। अल्लाह राजी हो गया, तू नाराज है, इसका मतलब तू अल्लाह वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जिससे राजी है अल्लाह वाला भी उससे राजी। यही तो बात है। आइए, तो अब इश्क किसे कहते हैं? इश्क कहते हैं जब किसी को किसी से इश्क होता है तो वो महबूब के लिए हर उस चीज को छोड़ देता है, हर उस चीज को छोड़ देता है जो महबूब को पसंद नहीं होती, या महबूब की इश्क की रास्ते में रुकावट बनती है, रास्ते में रुकावट बनती है। मिसाल के तौर पे एक सहाबी है हजरत मुसअब इब्ने उमैर। सहाबा किराम में इनकी शक्ल कुछ रसूलुल्लाह से मिलती जुलती थी। मुसअब इब्ने उमैर इतने खूबसूरत थे कि इनकी शक्ल रसूलुल्लाह से कुछ मिलती, हुजूर से तो मुकम्मल किसी की शक्ल नहीं मिलती, बल्कि तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तो लेकिन कई जब इश्क होता है तो मुहिब जो होता है वो आशिक का कुछ रंग अपने अंदर महबूब पैदा कर देता है
تو کچھ شباہت لگنے لگتی ہے، حالانکہ ان کی طرح، ان کی صورت کی طرح مکمل کسی کی صورت نہیں ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کچھ شباہت تھی ان میں رسول اللہ کی شکل انور کی، اسی لیے جب وہ شہید ہو گئے تو یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کی شہادت پر یہ خبر پھیلی تھی کہ یعنی اتنا لوگوں کو ان کی شکل دیکھ کر مغالطہ ہو جاتا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ حضور شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر۔ تو حضرت مصعب بن عمیر، ذرا دھیان سے سننا بات کو، بات آگے بڑھ رہی ہے عشق کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سب عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب عشق کی بات بہت کرتے ہیں، بہت ہمیں عشق کی بات کرنا آتی ہے، لیکن صرف ہمیں بات ہی کرنا آتی ہے، عشق کرنا اب تک نہ آیا اللہ ماشاءاللہ، ہمیں بات کرنا آ گئی لیکن عشق کرنا نہ آیا۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بس ہم گفتار کے غازی ہیں، بات ایسی کریں گے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے خرگوش کے سر سے سینگ غائب ہے، ویسے ہم لوگ عمل کے میدان سے غائب ہے۔ یہ تو نہیں کہتا میری سنی قوم کو کیونکہ آپ میرے لیے بڑے عظیم ہو، لوگ کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے، میں یہ بات بدل کر کہتا ہوں کیونکہ میں اپنے مومنوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہوں۔ یہاں گدھے کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ یہاں زیادہ سونے والے خوبصورت حسین و جمیل خرگوش کا ذکر ہوگا تاکہ آپ کی بے ادبی بھی نہ ہو اور میری بات بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو عشق کسے کہتے ہیں اور کیسا عشق؟ عشق کرنے والا محبوب کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی نشانی، جس کو عشق ہوگا وہ یار کے لیے سب چھوڑ دے گا۔ جو چیز رکاوٹ بنے گی یار کے راستے میں، جو یار کو ناپسند ہوگی، سب چھوڑ دے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے مالدار ماں کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی پاس میں، بہت مال تھا، بڑی دولت تھی، اور ماں کے بڑے فرما بردار بیٹے تھے۔ ماں بھی بہت محبت کرتی تھی اپنے فرما بردار بیٹے سے۔ اللہ اکبر۔ اتنا مہنگا عطر لگاتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں نے خوبصورت کپڑے دیے تھے اور بڑے قیمتی عطریات جو ہے ان کو پیش کرتی تھی، ماں ان کے لیے انتظام فرماتی تھی۔ تو آپ جب نکلتے تھے عطر لگا کر کے تو مکے کی عورتیں گھر میں باتیں کرتی تھی، شاید عمیر کا بیٹا مصعب گزر رہا ہے راستے سے، اس لیے کہ اتنا مہنگا اور قیمتی عطر وہی لگاتا ہے۔ ایسے قیمتی کپڑے اور عطر میں زندگی گزرتی تھی، بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، بڑی شان و شوکت کی زندگی تھی۔ ایک دن میرے نبی سے آنکھیں چار ہوئی، میرے اور آپ کے آقا سے آنکھیں چار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا اپنے آقا کتنے خوبصورت تھے، اپنے محبوب کتنے خوبصورت تھے، اپنے آقا کے حسن کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر اللہ پاک اپنے محبوب کو کوئی معجزہ ان کی وجہ سے ظاہر نہ بھی فرماتا تو حضور کی خوبصورتی اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جو دیکھتا حضور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی شان میرے آقا کی، اللہ اللہ، اتنے خوبصورت تھے میرے بھائیوں۔ اگر حضور کا حسن بیان کیا جائے تو اسی میں بڑا وقت چاہیے، لیکن ایک بات صرف اتنی بتا دوں، اتنے خوبصورت تھے آقا، اتنے خوبصورت تھے کہ جب دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کے گالوں میں دیوار کا عکس نظر آیا کرتا تھا۔ جیسے آئینے میں کوئی چیز دکھائی دی جاتی ہے ویسے حضور کے چہرے کے رخسار، حضور کے رخساروں کے اندر، حضور کے گالوں کے اندر، حضور کے عارض پاک کے اندر دیواروں کا عکس لوگ دیکھا کرتے تھے، چاند و سورج کا عکس دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، وہ پڑھ دوں حضور کی خوبصورتی پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جابر ابن سمورہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، میرے آقا سے ملنے گیا تو میں نے کیا دیکھا، لال رنگ کی چادر میرے آقا نے اوڑھ رکھی ہے، لال رنگ کی چادر میرے آقا نے اوڑھ رکھی ہے، اور 14ویں رات کا چاند آسمان پہ طلوع ہے اور صحابہ کی جھرمٹ میں میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے آقا، سرخ رنگ کی چادر اور وہ رخ والضحیٰ، وہ زلف واللیل، وہ دانت والنجم۔ اللہ اکبر۔ جس کو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پیکر نگارے
सर्व कद्दे लाला रुखसारे, हरी कहकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबून शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम उसको कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम कहते काफ गेसू हाँ दहन या अबरू आके ऐन साद, काफ हाँ या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि दराने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मेरे साथ तेरे कलाम पर मेरी यूं तो किसको सवा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो सारब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। और करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नफ्स से तुझे दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। खूबसूरत है कि जब वो चलते थे तो जमीन पर उनका साया भी नहीं पड़ता। हमारे आका इतने खूबसूरत है कि जब उनके जिस्म से पसीना निकलता था तो वो पसीना अगर दुल्हन को लगा दिया जाता तो उसकी नस्लें महकने लगा करती थी। मेरे आका इतने खूबसूरत थे कि सुबह के वक्त तो कोई हुजूर से मुसाफा कर लेता, शाम तक उसके हाथ महकते थे। मेरे आका इतने खूबसूरत थे कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली के अंदर कई दिन तक के खुशबू बाकी रहती थी। बल्कि जब सहाबा हुजूर को ढूंढने लगते थे तो हुजूर के बारे में पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है, बल्कि जब जिधर से ताजा खुशबू जिस गली से आती थी बस उसी गली में चले जाते थे, हुजूर को तलाश कर लेते थे। इमाम कहते क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले, सुन्नी उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूप में छाने वाले, कपे दरियाए करम में है रजा, पाठ फव्वारे छलकने वाले। मुसअब इब्न उमैर ने देखा हुजूर के चेहरे को, आंखें चार हो गई, चार हुई आंखें तो इश्क हो गया, आंख से आंख मिली इश्क हो गया। हाय हाय पहली नजर में इश्क, वो आंखों ही आंखों में दीवाना बनाते हैं, वो आंखों ही आंखों में दीवाना बनाते हैं। जहमत भी नहीं देते मैखार को पीने की, जहमत भी नहीं देते मैखार को। सब मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। किसी ने बता दिया उनकी अम्मी को कि तुम्हारा बेटा मुसअब तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुका, मुसलमान हो चुका। माँ के पास आए, माँ और अम्मी मैं मुसलमान हो गया। माँ ने कहा क्यों हुआ मुसलमान? मम्मा मैंने उनको देखा, उनके चेहरे मुझे हक नजर आया, चेहरे हकनुमा देखा मैं मुसलमान हो गया। तुझे पता नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती? पता है। फिर तूने क्यों मोहब्बत की? मैंने उनको देखा। माँ तू भी देख ले, तू भी मोहब्बत करेगी। अच्छा एक काम कर, छोड़ दे उनको, उन्हें छोड़ दे। आज तक मुसअब ने अपनी माँ को कभी ना नहीं कहा, आज कहा माँ ने छोड़ दे उनको, कहा नहीं छोड़ूंगा, कहा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने सोचा नाफरमानी कर रहा है, बड़ी बात कर दो, बड़ी बात कर दूंगी अभी छोड़ देगा, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। तो कहा अच्छा अगर उनको नहीं छोड़ सकता तो फिर मुझे छोड़ दे, अगर उनको नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। मुसअब ने एक लम्हे में कहा तुझ जैसी 1000 माएं छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा अच्छा मुझे छोड़ देगा, मेरे कपड़े दे, मेरा घर छोड़, चल जाए यहाँ से निकल। कपड़े दे दिए, टाट पहन ले, टाट पहन के आए। और वो मुसअब इनसे कीमती कपड़े पूरे मक्के में कोई नहीं पहनता था, आज रसूलुल्लाह की मोहब्बत में टाट पहने, कांटा लगा लिया है,
خوشبو ان سے مہنگی کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، آج انہوں نے بغیر خوشبو کے حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے، سرکار نے دیکھا تو پوچھا پہچانتے ہو کون ہے؟ صحابہ دیکھے تو حیران ہو گئے، ارے یہ تو مصعب ہے، عمیر کا بیٹا ہے۔ فرمایا میرے عشق نے اس کو ٹاٹ پہنوا دیا، میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہن لیا، گھر بار سب چھوڑ دیا، یہ عشق ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نے ایسا عشق کیا، ماں چھوڑ دیا، ماں رکاوٹ بنی رسول اللہ کی راہ میں، ماں چھوڑ دیا، گھر رکاوٹ بنا، گھر چھوڑ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے حضور سے عشق کا دعویٰ کیا، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری ماں بھی مسلمان، ہمارا باپ بھی مسلمان، ہمیں یہ چھوڑنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی انشاءاللہ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، صحابہ نے ماں باپ چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیا، لیکن ہم نے نبی سے کیسا عشق کیا کہ ہم نبی کے عشق میں گناہ بھی نہیں چھوڑ سکے، بے نمازی پن بھی نہیں چھوڑ سکے۔ آخری میں ایک بات کہتا ہوں، بڑی طویل روایت ہے، اس کو پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ نوجوانوں سننا، اس لیے کہ عشق صحابہ یہ کوئی تقریر کے لہجے میں بیان کرنے والا عنوان نہیں ہے۔ جتنا عشق صحابہ نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکا، میں کر سکتا ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں کیسا عشق کیا انہوں نے، کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، بس اس کو دھیان سے سننا، بس اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی، پھر اذان ہوگی کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ صحابیات میں بھی، صرف صحابیوں کی قربانی میں، صحابیات میں بھی حضرت سمیہ یہ صحابیہ ہیں، اور اسلام میں سب سے پہلے کوئی مرد شہید نہیں ہوا، سب سے پہلے عورت شہید ہوئی۔ ابو جہل نے سمیہ کو پکڑا بالوں سے اور کہا محمد عربی کو چھوڑ دے، سمیہ نے کہا دنیا چھوڑ سکتی، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ابو جہل نے ان کو بالوں سے ایک کھوٹی سے باندھا اور باندھنے کے بعد مارا کہ چھوڑ دے، جب جب مار پڑتی کہتی میں نہیں چھوڑوں۔ پھر کیا کیا اس نے، ایک پیر اونٹ کے ایک ٹانگ سے باندھا اور دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے ٹانگ سے باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اونٹ مخالف سمت میں دوڑے ہوں گے تو حیثیت کیا ہوگی، اور پھر بیچ میں تیر چلا کر اللہ اکبر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، اور آج کی عورتیں پردہ چھوڑ چکی نفس کے لیے، سیریل آج ان کا محبوب مشغلہ، فلمیں آج کی عورتوں کا محبوب مشغلہ، کسی اینگل سے عورتوں کو دیکھ کر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں یا کسی اور کی عورتیں، یہ حالات ہو گئے۔ اگر صحابہ نے عشق کیا ہے تو صحابیات بھی ایسی ویسی نہیں تھی، صحابیات بھی ایک سے ایک مقام اور مرتبہ رکھتی، بلکہ بعض معاملات میں تو کہیں اگر صحابہ پیچھے ہوئے ہیں، توجہ کرنا، اگر بعض معاملات میں صحابہ پیچھے ہوئے ہیں تو صحابیات نے ان کو حوصلہ دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، ایک جنگ کا موقع ہے اور جنگ 40 دن تک چلتی رہی ہے، ایک دو دن نہیں 40 دن تک۔ یہ چھوکرے جو ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں ادھر ادھر اور ڈکار لینے کے لیے پھر اوپر سے ٹھنڈی بوتلیں تک پیتے ہیں، یہ صحابہ پر جب وہ فکرے کستے اور باتیں کرتے، دین کے لیے 40 منٹ بھی کبھی نہیں دیا، اور ان پہ وہ باتیں کرتے ہیں لوگ، صحابہ کرام پہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے جنہوں نے پوری زندگیاں وہ وقت ہوتی۔ 40 دن اور 40 راتوں تک مسلسل جنگ چلتی رہی، توجہ کرنا۔ اور جب صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے سوچا کہ اب تھک گئے ہیں، کچھ سونا بھی چاہیے، تو صحابیات نے پتھر جمع کیے، پتھر، توجہ کریں کیا شان ہے ان لوگوں کی، دین کے لیے جذبہ کیا ہے۔ صحابیات نے پتھر جمع کیے اور پتھر جمع کر کے جب صحابہ خیموں کی طرف آئے
تو ادھر سے اتنے پتھر پڑیں گے کہ دشمنوں کی تلواروں نے جتنا زخمی نہیں کیا اتنا زخمی ہمارے پتھر کریں گے. اگر اپنی عافیت اور بھلائی چاہتے ہو تو جاؤ ڈٹو یا مر جاؤ یا رسول اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کرو. یہ صحابیات. اور جب ان کے ہاتھوں میں پتھر دیں گے تو صحابہ کرام کے جذبات کی, جب ہمارے گھر کی عورتوں کے حوصلے یہ ہیں تو پھر ان لوگوں نے پھر اس طرف وار کیا اور اس جذبات سے لڑ کے پھر وہ جنگ انہوں نے جیت لی. وہ عورتیں تو اس طرح تھی, اگر آج کوئی داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی ہے کہ تم مولوی بن رہا ہے. یہ حالات. اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو عورت کہتی ہے کہ بیوی کہتی کیسے لگو گے نادان ظالم, تمہیں میری بہن شرم نہیں آئی کہ جب رسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی ہے اور پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی کا نام رسول اللہ ہے, تو داڑھی رکھ کر آدمی بدصورت نہیں لگتا, داڑھی رکھ کر تو خوبصورت ہی لگتا ہے. اگر داڑھی خوبصورتی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے زیادہ خوبصورت محبوب کے چہرے پہ داڑھی تھوڑی عطا کرتا. اس لیے یاد رکھو دین کو پرائیورٹی دو, دین کو اہمیت دو. عشق کی باتیں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا, باتیں کرنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا. عشق تو دل سے کیا جاتا ہے. تو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا, جلدی جلدی سے اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا حضور سے سچا عشق کرو. جیسے مردوں کو ضرورت ہے عشق رسول کی ویسے عورتوں کو بھی ضرورت ہے عشق رسول کی. حضرت عبداللہ نوجوان ہے, جوانی کی شروعات ہے. شروعات جوانی میں اچانک چونکہ وہ رہتے تھے گاؤں میں, دیہات میں رہتے تھے, اچانک وہ مکہ المکرمہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کا عشق دل میں پیدا ہو گیا اور اس کے بعد آنکھیں چار ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. لیکن جب گھر کو واپس لوٹے تو کسی نے چغلی کر دی اور چغلی میں کیا کہہ دیا کہ اللہ اکبر, چغلی یہ کر دی کہ تمہارا بیٹا مرتد ہو گیا, مذہب سے پھر گیا. اب چونکہ عبداللہ جو تھے ان کا سگا باپ حیات نہیں تھا, ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا, ان کا چچا تھا, ان کو بچپنے سے چچا نے پالا تھا. تو جیسے یہ آئے وہ پوچھا عبداللہ تو بدلا بدلا لگتا ہے, کیا تو مرتد ہو گیا؟ تو عبداللہ کا جواب سنیے. حضرت عبداللہ کہتے چچا میں تو پہلے بے دین تھا, اب اصل دیندار ہو گیا ہوں. آپ نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یاد رکھنا میرے نوجوانوں, اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, اسلام کہیں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. آپ کو کبھی ناراض ہونے کی, بزدل ہونے کی یا احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا مذہب ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ہمارے مذہب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مذہب میں خوبی ہی خوبی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا چچا میں مسلمان ہو گیا ہوں. چچا نے کہا اچھا مسلمان ہو گیا, چھوڑ دے, میں نے تجھے پالا, میں نے تیری پرورش کی, چھوڑ دے محمد عربی کو. آپ نے میں نہیں چچا, محمد عربی روحی فدا کی وہ ذات ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. پھر ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جا. چچا نے جو ہے اللہ اکبر کوڑا اٹھایا اور جس چیز سے بھی مار سکتا تھا خوب مارا. اللہ اللہ, یہاں تک کہ ڈنڈے, یہاں تک کہ کوڑا, اللہ اکبر, کس چیز سے نہ مارا, زخمی کیا, مارتے مارتے تھک گیا. لیکن عبداللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, روز آنے کا یہی تماشا ہو گیا. روز صبح کو چچا مارتا, مارتے مارتے تھک جاتا تو چھوڑ دیتا. جب بہت دن تک مار پیٹ کا سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن چچا نے سوچا یہ نہیں سدھرے گا اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہاں میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں, کتنے اللہ اکبر عاشق رسول بننے والوں, کیا ہمیں بھی کوئی اسلام کے نام پہ مارتا ہے, کیا ہمیں بھی کوئی اسلام کے اوپر عمل کرنے پر رکاوٹ بنتا ہے؟ نہیں نہیں. آج تو اسلام پر عمل کرو تو عزت ملتی ہے, اسلام کی بات کرو تو عزت ملتی ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مار کھا کھا کے اسلام پہ عمل کر رہے تھے اور ہم عزت پا کر بھی اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا ان کے چچا نے. عبداللہ وہ سوچتے رہتے کتنے اچھے تھے وہ دن, وہ لمحات جب میں نے اپنے آقا کو دیکھا, کتنے خوبصورت ہے میرے آقا. روزانہ ماں کے پاس آتے, ماں کے پاس بیٹھتے, امی مجھے حضور کی زیارت کو جانے دو نا,
ماں کہتی ہے بیٹا تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میں کیسے جانے دوں تجھے؟ پھر سمجھاتی بجھاتی بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، مناتی، رخصت کر دیتی۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ ایک دن ماں سے کہا ماں اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ آپ خود سوچو نا، جب قافلے سوئے مدینہ جاتے ہیں تو ہماری طبیعت کیا ہوتی ہے کہ ہم بھی جائیں، اڑ کے جائیں، ہے نا؟ ہم یہی سوچتے جب اپنی طرف کا یہ عالم ہے تو ان کی طرف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ماں میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں میں جاؤں ان سے ملنے؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، جب جانا نا تو پہلے اپنے چچا سے پوچھ لینا، کیونکہ تمہارے چچا نے تمہیں پالا ہے۔ جاؤ اپنے چچا سے پوچھو، اور وہ اجازت دیتے تو چلے جاؤ۔ چچا کے پاس آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ چچا نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا چچا ایک بات کہنی ہے، مانو تو کہوں، بولو کیا ہے؟ چچا مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے چچا، کیا میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جاؤں، اپنے آقا سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ اتنا سننا تھا۔ چچا نے کہا ہاں جا، ہاں جا، لیکن ایک بات سن، اگر ان سے ملنے میرے گھر کو چھوڑ کر کے گیا دوبارہ میں گھر میں واپس نہیں ہوں۔ توجہ کر، یہاں سے لے کے وہاں تک ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ دوبارہ گھر میں واپس مت آنا۔ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو اس کو کہا جائے کہ گھر سے نکل جا، کیا حالت ہوتی ہے؟ اور آج کل کا دور نہیں، پی ٹی ایم کا، اے ٹی ایم کا، یہ سب دور نہیں۔ آج کل تو پیسے جو وہ اکٹھے کرنا چوری چپکے بہت آسان ہے۔ وہ تو وہ دور چراغوں کا دور، اونٹوں کا دور، کچروں کا دور، فاقہ کشی کا دور، ہاتھوں سے چکیاں چلانے کا دور، نہ ٹرین، نہ پلین، نہ سائیکل، کسی چیز کا کوئی تصور نہیں۔ ایسے دور میں چچا کہتا ہے میرے گھر میں واپس نہیں آنا۔ عبداللہ کہتے ہیں ہاں چچا ٹھیک ہے، منظور ہے، نہیں آئیں گے، کبھی آپ کے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ اگر میرے آقا کی زیارت تیرا گھر چھوڑنے سے ہوتی ہے تو میں تیرے گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چچا سوچا میں تو ہار گیا۔ پھر اس سے بڑی بات کی، سن، صرف گھر کی بات نہیں، تیرے پاس جتنے پیسے ہیں نا تیری ماں سے پوچھ، وہ سب بھی میرے دیے ہوئے ہیں، سب پیسے چھوڑ کے جائے گا۔ چچا اگر میرے آقا کی زیارت پیسے چھوڑنے سے ہوتی ہے یہ سارے پیسے لے لیجئے، میں پیسے بھی چھوڑ کے جاؤں۔ چچا پھر سوچا ارے میں تو ہار رہا ہوں، یہ تو جیتتا جا رہا ہے، میں جتنی مشکل کرتا ہوں یہ آسانی کے ساتھ اس کو جھیل لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر کتاب میں لکھی نہ ہوتی تو میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ چچا نے کہا صرف گھر اور پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، جو کپڑے پہنے وہ وہی میں نے دیے ہیں تجھے، ایک کپڑے اتار دے اور کپڑے اتار کے جا، اگر جا رہے تو کپڑے اتار کر۔ سوچو ایک انسان کے، اللہ اکبر، اب میں اس سے آگے کیا بیان کروں، لوگ سمجھدار ہیں، کپڑے اتارنے کی بات کہی، لیکن وارے صحابی رسول، اے میرے آقا کے اصحاب، تمہاری عظمتوں پر ہماری نسلیں قربان ہیں۔ جب چچا نے کہا کپڑے اتار دے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں چچا اگر تیرے کپڑے اتارنے سے یار کا دیدار ہوتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی دے کے چلا جاؤں گا۔ کپڑے اتارے، کپڑے اتار دی، سطر چھپایا، ماں کے پاس بھاگے بھاگے سطر چھپا کے کہ امی دیکھو میرے کپڑے بھی چھین لیا، ماں مجھے کچھ کپڑے دے دو تاکہ میں اس حالت میں سفر کیسے کروں گا بغیر کپڑوں کے۔ سطر چھپا کے کہتے ماں کپڑے دے دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تجھے کپڑے نہیں دے سکتی، البتہ میرا دوپٹہ لے جا، یہ دوپٹہ لے جا، اور دوپٹہ لے جا کر کے اسی کو جلدی سے باندھ لے، اسی کو استعمال کر لے، اگر تیرا چچا دیکھے گا تو یہ دوپٹہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ دوپٹہ لیتے ہیں، اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، دو دوپٹے بناتے ہیں، ایک نیچے کو لپیٹتے ہیں، ایک اوپر کو باندھتے ہیں، اسی سے ان کا لقب پڑ جاتا ہے عبداللہ ذوالبجادین،
یعنی عبداللہ دو ٹکڑے والا یا دو کپڑوں والا یا دو دوپٹوں والا. اللہ اکبر. نیچے ایک دوپٹہ باندھا, اوپر پہ دوپٹہ اوڑھا اور اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ہائے ہائے, 15ویں صدی کا مسلمان عاشق رسول, تو مدینہ منورہ جاتا ہے تو کیسی کیسی قیمتی فلائٹ ہے, کیسے کیسے کپڑے ہیں, کیسے کیسی رخصتی کے انداز ہے. لیکن ہائے ہائے, میرے نبی کا صحابی آج زیارت رسول کے لیے مدینہ منورہ جا رہا ہے. حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حالت کی کیفیت یہ ہے کہ عبداللہ کے بدن پر دوپٹے کے ٹکڑے ہیں اور کوئی ساز و سامان نہیں ہے. چلتے چلتے سوچا, عبداللہ تو نے گھر چھوڑ دیا, تو نے ماں چھوڑ دی, تو نے چچا چھوڑ دیا, تو نے پیسے چھوڑ دیے اور تو جا رہا ہے رسول اللہ کی زیارت کے لیے. حضور کو تو نے ایک ہی بار دیکھا اور تجھے حضور نے ایک بار دیکھا اور حضور تجھے پہچانتے بھی ہیں. توجہ کریں, حضور تجھے پہچانتے بھی ہیں. ارے اگر تو گیا اور تجھے حضور نے نہیں پہچانا اور تو رہے گا کہاں, کھائے گا کیا, کیا ہوگا؟ فوراً لاہور پڑا, ارے چھوڑ, نہ پہچانے نہ پہچانے, وہ محبوب ہے, میں محیب ہوں. آقا پہچانے نہ پہچانے ان کی مرضی, مجھے تو اپنی غلامی کرنا ہے بس. اس لیے کہ عشق میں کوئی صلہ بھی نہیں مانتے, عشق میں کوئی بدلہ بھی نہیں مانتے. یہی تو عشق ہے. انسان صلہ عبادتوں کا مانتا ہے, عشق کا کوئی صلہ نہیں. اس لیے عبادت کے اوپر عشق کی منزل ہے. یہ خیال عجیب و غریب خیالات, ارے بڑی لمبی داستان ہے لیکن عصر کا وقت تنگ نہ ہو جائے اس لیے میں اپنی گفتگو شارٹ کر دوں. ایسی سوچ بچار میں عبداللہ وہ رستہ طے کرتے ہیں. سردی کا موسم, مدینہ منورہ میں کڑاکے کی سردی. اتفاق دیکھو اللہ کی مرضی کہ جب مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو آدھی رات گزر چکی, آدھی رات گزر چکی اور مدینہ شریف پہنچے. سب کے دروازے بند, کوئی جان پہچان والا نہیں, سب کے دروازے بند. عبداللہ نے سوچا کہاں جاؤں, ٹھنڈی میں ٹٹر رہے ہیں, ٹھنڈی کا موسم میں ٹٹر رہے ہیں کہ اس کے دو دوپٹے ہیں, سردی سے بچنے کوئی انتظام نہیں ہے. سوچا کہ کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے, کہاں جاؤں. تو اچانک خیال ہے مسجد میں چلتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں گئے. اب سوچو, اللہ اکبر, دماغ میں کیا خیال آیا, پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, کیا ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا. عبداللہ کہتے ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں, جب میں مسجد نبوی میں پہنچا آدھی رات گزر چکی تھی. مسجد میں جیسے ہی داخل ہوا تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھا, ایک بندہ وہاں کھڑا ہے. اس نے مجھے پہلے ہی سلام کیا اور سلام کر کے کہا تم عبداللہ ہو. ایک بندہ کھڑا ہے, اس نے مجھے سلام کیا اور کہا تم عبداللہ ہو. میں نے کہا میں عبداللہ ہوں, لیکن تو کون ہے؟ کہا مجھے بلال کہتے ہیں. تو تو یہاں کیوں ہے اور تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے بھی تجھے نہیں پہچانا. آج رات جب عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو مجھ سے کہا بلال, میرا ایک غلام ہے عبداللہ نام کا, جو میرے عشق میں اپنا گھر چھوڑ کر, اپنی ماں چھوڑ کر, اپنا چچا چھوڑ کر, حتیٰ کے کپڑے اتار کر, ماں کے دوپٹے کے ٹکڑے اوڑھ کر کے مدینے آ رہا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. جب وہ مدینے میں آئے گا آدھی رات ہو چکی ہوگی, وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا. جب وہ آئے تو اس کے لیے یہ میرا کمبل اس کو پیش کر دیتا. حضرت عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچتا تھا وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, لیکن ان کا حال تو یہ ہے. اللہ اکبر, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ تو سب کچھ جانتے ہیں, یہ بھی جان رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے, نام کیا ہے, کس کو چھوڑ کے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کیا اوڑھ کے آ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ اپنے نبی کی شان ہے. پھر حضرت عبداللہ وہ کمبل اوڑھتے ہیں. اب عبداللہ کی تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی ہوگی. کمبل اوڑھ کے انتظار کرتے ہیں, فجر کا وقت آتا ہے, بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں, اب آئیں گے آقا, اب آئیں گے آقا.
कब आएंगे आका। मिला के जब सब आ गए तो आखिर में हुजूर मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ाई। अब्दुल्ला ने कैसे बेचैनी में नमाज पढ़ी होगी वो तो उनका दिल जानता है। दिल में ख्यालात आते होंगे, हुजूर अब सलाम फेरेंगे तो मैं बात करूंगा, कैसे तारुफ करवाऊंगा, कैसे तारुफ करवाऊंगा, कैसे तारीफ करवाऊंगा, कैसे पहचान दिलवाऊंगा। ऐसे में मेरे आका नमाज पढ़ा के मुसल्ले पे बैठ गए, सहाबा की तरफ रुख करके, और चारों तरफ सबको देखा, सहाबा बैठे थे। अब्दुल्ला को देखकर वो कंबल ओढ़ के बैठे थे। पूछा, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो? और उसके बाद अब्दुल्ला ने जब रोना शुरू किया तो फरमाया, घबरा नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे मेरे पास यहीं रहना है। मेरा चचा कह रहा था घर में मेरे वापस नहीं आना। अब्दुल्ला ने मांगा भी नहीं, फरमाया तुझे यहीं रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कह सका न रब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। अरे कोई उनसे इश्क करके तो देखे वो कैसे करम करते हैं, कैसे करम फरमाते हैं। फिर एहसान क्या हुआ, करम क्या हुआ? कोई सच्चे दिल से इश्क करके देखे। हर इश्क करने वाला धोखा खा सकता है, जो रसूलुल्लाह से इश्क करेगा वो कभी धोखा नहीं खा सकता। वो जाने वफा है, वो शान वफा है। फिर क्या करम हुआ? सहाबा को आका कहते थे, मेरे सहाबा ये अब्दुल्ला है, जो कुछ करे इसको करने देना, इसको टोका नहीं करना। बड़े नाज में फिर हजरत अब्दुल्ला पलने लगे। लेकिन फिर एक वक्त भी आया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, जंगे तबूक में जब हम चले गए तो वहां पर अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर से मिलना चाहा। हुजूर के खेमे में गया, आका नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के खेमे में गया, आका नहीं थे। उमर इब्न खत्ताब के खेमे में गया, आका नहीं थे। जब सबके खेमे में गया कोई नहीं था, मैं बेचैन होकर बाहर ढूंढने लगा तो क्या देखा, एक मशल जल रही है और सब लोग खड़े हुए हैं। मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो क्या देखा, वो बंदा कोई और नहीं है, वो हजरत अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का इंतकाल, वही अब्दुल्ला जब छोटी उम्र में इंतकाल हो गया, जंग तबूक के मौके पे इंतकाल हो गया। तो बात होने लगी, अब तवज्जो करना, जो इश्क करता है उसको इनाम क्या मिलता है। बात अब इख्तिताम को पहुंचती है। ऐ मेरे भाइयों, तुमने हीरो से, फिल्म के अदाकार से, क्रिकेटर से, पैसे से, माल से, इससे उससे, गुना से बहुत मोहब्बत कर ली। जरा उनसे भी मोहब्बत करो ना जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। उनसे भी इश्क करो ना जिनके इश्क की दावत अल्लाह मखलूक को देता है। जरा उनसे प्यार करके देखो, जरा उनसे मोहब्बत करके देखो, सच्ची मोहब्बत करके देखो। जरा उनके भी तराने गुनगुना के देखो। अरे सबके लिए आहे भरी है, कभी उनके लिए भी आहे भर के देखो। सबके लिए आंसू बहाए हैं, कभी उनके लिए भी आंसू बहा के देखो। सबके लिए कुर्बानियां दी है, उनके लिए भी कुर्बानियां देकर देखो। सबके तराने पड़े हैं, उनके तराने पढ़ के देखो। सबसे वफा की है, उनसे वफा करके देखो। अब्दुल्ला के बारे में, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं इंतकाल हो गया। बात होने लगी, या रसूलल्लाह, मदीना मुनव्वरा में किसी का इंतकाल होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ो, माफ कीजिएगा, अल्फाज बहुत तेज में निकालना चाहता हूँ ताकि वक्त असल तंग ना हो जाए। अब्दुल्ला कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद, या रसूलल्लाह, हमने जब सहाबा में बातें हो रही थी, या रसूलल्लाह, मदीना मुनव्वरा में किसी का इंतकाल होता है तो उसके घर वाले उसको गुस्ल देते हैं, घर वाले उसको कफन पहनाते हैं। इसका तो कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, इसको गुस्ल देंगे अबू बकर उमर, इसको गुस्ल देंगे अबू बकर उमर, और इसको कफन पहनाएंगे अबू बकर उमर। यानी रिश्तेदारी का हक किसने अदा करना है? अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक अबू बकर सिद्दीक ने, जानशीने दुआ उमर इब्न खत्ताब ने, दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। और गुस्ल दे के जब कफन पहना चुके तो मेरे आका ने फरमाया, कब्र में मैं खुद उतरूंगा। लोग कहते हुजूर कब्र में आते, मैंने कहा आशिकों को तो उतारने के लिए गुलामों के आने से पहले तशरीफ ले, औरों के लिए तो उनके आने के बाद आते हैं, लेकिन जिनके इश्क को कबूल कर लिया जाता है उनको तो कब्र में उनके आने से पहले खुद आ जाते हैं। उनके आने से पहले खुदा फरमाया, अब्दुल्ला की कब्र में मैं उतरूंगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैंने देखा मशअल चल रही थी, हुजूर कब्र में उतरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने हाथों में यूं लिया अब्दुल्ला को, और लेने के बाद लेकर के आका ने सलाम उनका चेहरा देखकर रो पड़े। हाय हाय, चेहरा देख के रो पड़े। फरमाती इब्न मसूद, जब हुजूर रो रहे थे तो आंसू गालों से, दाढ़ी शरीफ पर और बालों से अब्दुल्ला के चेहरे पर गिर रहे थे, अब्दुल्ला के चेहरे पे आ रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते, वल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी कि मैंने जिंदगी में किसी पे रश्क नहीं किया,
लेकिन उस दिन मैं रश्क कर रहा था, काश आज अब्दुल्ला की जगह अब्दुल्ला इब्न मसूद मर गया होता, इसको मौत आ गई होती और रसूलुल्लाह की गोद में इसकी जगह मैं होता। क्योंकि अब्दुल्ला तू कितना खुश नसीब है कि कोई अपने कफन में नमाज की नेकी, रोजे की नेकी, हज की नेकी, ज़कात की नेकी, शहादत की नेकी लेकर के जाता है। लेकिन ए अब्दुल्ला तू कितना खुश नसीब है कि तू रसूलुल्लाह के आंसुओं को अपने कफन में लेकर के जा रहा है और तेरे चेहरे पे हुजूर के आंसू सजे हुए हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, हुजूर ने उनका लाशा उठाकर कहा, अल्लाह ये मेरा वो सहाबी है जिससे मैं राज़ी, इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। और उसके बाद जनाब अब्दुल्ला को कब्र अनवर में रख दिया गया। ये शान है आशिकों की। हम चीटिंग तो बहुत कर रहे हैं, इश्क नहीं कर रहे। अल्लाह माशाअल्लाह, इश्क वाले महबूब के लिए सब छोड़ देते हैं। आज की महफिल का एक जुमला याद रखना, सहाबा